مشرق وسطی میں پھر کشیدگی بڑھنے کا خدشہ، امریکی صدر ٹرمپ نے فوج کو ایران پر مزید حملوں کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران پر بھرپور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جس کا مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ حملوں سے قدامت پسند کمزور ہو جائیں گے، ایرانی اشتعال دلا رہے ہیں۔ ڈیل کا اعتماد کمزور پڑ رہا ہے، ایرانی جھوٹ بولتے اور وعدوں سے پھر جاتے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حملے ہفتے کے اختتام تک کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے اہم انفراسٹرکچر پر حملوں سے خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کے اعلیٰ کمانڈر میجر جنرل عبداللہی نے کہا کہ جارحیت کر کے بھاگنے کا دور ختم ہو گیا، غلط اندازے لگا کر کی جانے والی کسی بھی کارروائی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایرانی فوج کے پاس صلاحیت بھی ہے، ارادہ بھی اور جامع منصوبہ بھی تیار ہے۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے مزید کہا کہ امریکہ اور اس کے کرائے کے سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے فوجی سامان میں کفن شامل ہونا لازم و ملزوم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب ایڈ ملی بینڈ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت کی۔ ایڈ ملی بینڈ نے عراقچی پر واضح کیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں برطانیہ شریک نہیں، برطانیہ مسئلے کا سیاسی حل چاہتا ہے۔ گڈ گورننس کے بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا نئے صوبوں سے متعلق سوال پر جواب، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا گڈ گورننس ملک کی ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ کی ضرورت ہو تو ضرور ہونی چاہیے۔ 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ اور وہی 4 صوبے ہیں۔ انتظامی یونٹس کا فیصلہ ہم نے نہیں، عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام کی رائے سب سے مقدم ہے۔ دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی، دہشت گرد ہتھیار ڈالیں ورنہ ختم کر دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان کا دو ٹوک پیغام، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے دہشت گرد شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے، ان کو اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیے فورس چاہیے۔ کاروبار کے نام پر منشیات اور ڈیزل سمگلنگ کرتے ہیں، کئی سردار دہشت گردی میں ملوث ہیں، کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے۔ سردار چاہتا ہے لڑکیاں ٹیبلٹ نہیں خودکش جیکٹ پہنیں۔ ملک بھر سے ایک ہی آواز، نظام میں بنیادی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت قرار۔ محسن نقوی کے سسٹم ریسیٹ کے نظریے کو عوامی پذیرائی مل گئی۔ تاجر ہوں یا وکلاء، ڈاکٹر ہوں یا اساتذہ، ہر طبقے نے محسن نقوی کے موقف کی تائید کر دی۔ پیٹرول 12 پیسے اور ڈیزل 66 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کوئٹہ میں 100 رینج کی کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے خوفناک دھماکہ، 34 کارکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں، مزید 2 کی تلاش جاری۔ دھماکے سے کان کا بڑا حصہ بیٹھ گیا، مزدور اندر ہی پھنس گئے۔ جاں بحق کارکنوں کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی، وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن بلا تاخیر مکمل کرنے کی ہدایت۔ مسائل کا شکار خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تاجروں کو مسیحا کی تلاش۔ دونوں صوبوں کے تاجر امیدیں لیے محسن نقوی کے پاس پہنچ گئے۔ ملاقات میں دونوں صوبوں کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور کاروباری مسائل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے تاجروں کو تفصیل سے سنا، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا حکومت تاجروں اور صنعت کاروں کے مسائل کے حل اور ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی۔ جلد پشاور اور کوئٹہ کا دورہ کروں گا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بھارت اور افغانستان کا مشترکہ ایجنڈا دہشت گردی ہے۔ ٹانک اور کراچی کے واقعات میں
افغان شہری ملوث تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ، کہا رواں سال اب تک مختلف آپریشنز میں 2084 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا، 40,348 آپریشنز کیے گئے۔ بلوچستان میں 31,000، خیبر پختونخوا میں 7,177 آپریشنز کیے گئے۔ معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے عزائم ناکام بنائیں گے، معصوم لوگوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا۔ بلوچستان میں جلد امن کا سورج آب و تاب سے چمکے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں 20ویں بیسک ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کے خلاف سیاست اور بیان بازی سے گریز کریں۔ 2 اگست کو باہر نکلیں، تیر پر مہر لگائیں، حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد ڈویژن کے عوام کے لیے خصوصی ویڈیو پیغام، کہا مظفر آباد جلسے میں موسلا دھار بارش کے باوجود عوام نے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ کل سجے گا۔ انتخابی مہم ختم ہو گئی، 21 حلقوں میں پولنگ 2 اگست کو ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 9 حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ قومی دفاع میں نمایاں خدمات کا اعتراف، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز دینے کی منظوری دے دی۔ قومی دفاع اور شاندار عسکری خدمات پر اعلیٰ فوجی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ پیٹرول 12 پیسے اور ڈیزل 66 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی مہنگی کر دی گئی، قیمت میں 12.89 روپے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 254 روپے 32 پیسے کلو مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 152 روپے مہنگا، نئی قیمت 3,092 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق اگست کے لیے ہوگا۔ قراقرم کی چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودہ گر گیا، 4 کو پہماؤں کی لاشیں مل گئیں، 10 کو پہماتا حال لاپتہ۔ پاک فوج کا سرچ آپریشن جاری، لاپتہ افراد میں امریکی، نیپالی، عمانی، چینی اور پاکستانی کو پہما سہیل سخی بھی شامل۔ 8,047 میٹر بلند براڈ پیک کی مہم جوئی کے دوران برفانی تودہ گرنے سے حادثہ پیش آیا۔ مونسون کا چوتھا سپیل، پانی سے لدے بادل پھر چھا گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، اٹک، میاںوالی، سرگودا، خوشاب، چنیوٹ، حافظ آباد میں بادل کھل کر برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں رم جھم، پشاور اور لنڈی کوتل میں موسلا دھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 5 اگست تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس، ستھرا پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک صاف پانی پہنچے گا۔ مریم نواز نے 5 دن میں صاف پانی کی فراہمی کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سے بہاول نگر کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور حلقے کے مسائل پر گفتگو۔ پنجاب میں دل کے مریضوں کے لیے نئی مشکل، ہارٹ اٹیک میں زندگی بچانے والی دوا نایاب۔ پی آئی سی سمیت تمام سرکاری اسپتالوں میں لائف سیونگ انجیکشن سٹیپوکائنز کا سٹاک ختم ہو گیا۔ سرکاری اسپتالوں میں صحت کا نظام مفلوج، انجیکشن نایاب، ایکس رے فلمیں بھی ختم، غریب مریض دربدر۔ اسپین میں غیر قانونی مہاجرین کا بحران شدت اختیار کر گیا، 60,000 تارکین وطن سیوٹا میں داخل، سرحد پار کرنے والے کوشش میں 34 افراد جان سے گئے۔ اسپین نے فوج اور اضافی پولیس تعینات کر دی، انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس پر بھی تشویش کا اظہار۔ ہزاروں غیر قانونی مہاجرین کی اسپین آمد، اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا شینگن معاہدہ معطل کرنے کا مطالبہ، کہا اٹلی اپنی سرحدوں اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، خاموش تماشائی نہیں بنیں گے۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 2 اگست سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کوئنز پارک کرکٹ کلب میں آپشنل ٹریننگ سیشن، کوچز کے زیر نگرانی کھلاڑیوں نے بیٹنگ بالنگ کی نیٹ پریکٹس کی۔ سعود شکیل اور عبداللہ شفیق نے بھی ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر عالمی تصوف کانفرنس، ملک و بیرونی ملک کے نامور علماء، مشائخ اور محققین کی شرکت۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اور اب انسان نہیں، روبوٹ کریں گے گھر کی صفائی۔ انسانی شکل کے روبوٹس صفائی کے لیے میدان میں آ گئے۔ امریکہ میں سین فرانسسکو کی کمپنی کی نئی سروس مقبول ہونے لگی۔